کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں. ہم گھر سے نکلے نیکی کی دعوت دیں, سبحان اللہ کہیں کہ جو ایک بار سبحان اللہ کہتا ہے اس کے نام کا درخت جنت میں لگا دیا جاتا ہے. میٹھے میٹھے اسلام بھائی, جہاں ہم بازار میں جائیں, ہم گھر سے باہر نکلیں, اللہ تعالیٰ کا نام لے کر بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر دعا پڑھ لیں, السلام علیکم کہہ دے, اور دعا کی برکت سے انشاءاللہ فرشتہ ہماری حفاظت بھی کرتا رہے گا. اور اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ نکلیں کہ میں مسلمانوں کو سلام کروں گا, کسی مسلمان کی غیبت نہیں کروں گا, کوئی جھگڑا کرے گا تو معاف کر دوں گا, درگزر سے کام لوں گا, کسب حلال کمانے کے لیے, اپنے بال بچوں کی کفالت کے لیے, ماں باپ کی خدمت کے لیے بازار کو جاتا ہوں. اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ جائے گا. اچھی اچھی نیت یہ بھی کر لے کہ انشاءاللہ عز و جل نماز ظہر مسجد میں باجماعت ادا کروں گا. جو بازار میں نیکی کی دعوت دیتا ہے, اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہو جاتا ہے, اس کا ثواب بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ ثواب ہے. تو اس طرح ظہر میں مسجد میں درس ہوتا ہے, اس میں شرکت کرے, پھر عصر کی نماز بازار میں پڑھے, مغرب کی نماز کے وقت اپنے گھر پر آ جائے, اور عشاء کی نماز میں باجماعت پڑھ کر مدرسۃ المدینہ بالغن میں شرکت کی نیت کر لے, اور اس طرح نیکی کے کام میں مشغول ہو کر سیدھا سیدھا گھر چلا جائے, سیدھا سیدھا گھر چلا جائے. پنچایت کے کام میں نہ پڑے, نہ ادھر کی نہ ادھر کی نہ کرے, نہ تیری اور میری کے چکر میں نہ پڑے کہ اس سے نیکیاں ضائع ہوتی ہیں. اور غیبت, چغلی, وعدہ خلافی, بہتان, تہمت, نہ جانے کس کس گناہ میں پڑ جاتا ہے. آج معاشرے میں آپ کو پتا ہے, کسی سے کلام کریں تو اس کی بات بعد میں ہوگی, اس کی برائی پہلے کرتا ہے. کسی سے پوچھ لیں, آپ کسی سے ملاقات کریں, آپ نے کہا یار وہ نظر نہیں آ رہا, ایک مثال ہے, وہ نظر نہیں آ رہا, تو کہے گا ابے اس کی بات چھوڑ یار, تو کیا اس کا پوچھتا رہتا ہے, میں بتاؤں اس کی کیا کیا بات ہے. بھئی یہ برائی, یہ غیبت کر. آپ کسی سے پوچھے فلاں آدمی یار بہت اچھا لگتا ہے, تو بھائی تجھے نہیں پتا, میں جانتا ہوں کتنا گندا آدمی ہے, فوراً برائی کرتا. یہ کوئی بھی آدمی کسی کی خیر میں خوش نہیں, برائی 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 برائی. کیا کریں, کہاں جائیں, دعوت اسلامی کے ماحول میں آ جائیں. کہ یہ جو ماحول ہے نا, یہی بچت کا راستہ ہے. حقیقتاً ہم شادی بیاہ میں جاتے ہیں, رشتہ داروں میں بیٹھتے ہیں, اب جائیں, اب میت میں چلے جائیں, آپ کسی بھی رشتہ دار سے ملاقات کر لیں, آپ کھانا کھا رہے ہیں, آپ دعوت کے اندر بیٹھے, تو وہاں پر بیٹھ کر لوگ کیا کرتے ہیں آپ کو پتا ہے, کس سے کہانیاں سناتے ہیں اور تبصرے کرتے ہیں, اور ایک دوسرے کی عزتوں کو اچھالتے ہیں. شادی میں بیٹھے ہوئے, تو ابے یار اس کی شادی میں کہتا کیا دیا, کیا لیا, بھائی اس کا کیا, وہ چھوڑ مت یار. ایک آدمی کی دعوت دی, کنجوس ہے, اتنا کمایا ہے, اپنی اولاد پر خرچ نہیں کیا, برائی 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 برائی. بس اب یہ حال ہے کہ ہم اصل میں ہمارا معاشرہ جو نا اس کا عادی بن گیا. امام غزالی فرماتے پہلے کے دور میں غیبت کی بدبو ایسے آتی تھی کہ جیسے آج کے دور میں گٹر کی بدبو ہمیں آتی ہے. پہلے کے دور میں اللہ کے نیک بندوں کو غیبت کی بدبو آیا کرتی تھی, اور آج جس طرح ایک گٹر صاف کرنے والے کا ناک بدبو سے اٹ چکی ہوتی ہے, وہ اس بدبو کی عادی ہو چکی ہوتی ہے, وہ گٹر کے اندر اتر جاتا ہے, اور ہم قریب سے گزرتے ہیں ہمیں بدبو آتی ہے. تو اس طرح آج ہمارا معاشرہ غیبت کے اندر اتنا مبتلا ہو گیا ہے کہ اب ہمیں محسوس ہی نہیں ہوتا کون کس کی غیبت کر رہا ہے. سمجھانے جاؤ تو کہتے یار بس کیا کہوں, مجبور ہو گیا تھا میں, بس مجبور ہو گیا تھا, یعنی کہ اس میں کوئی تعریف والی بات ہی نہیں ہے, میں بس برائی ہی برائی ہے, اس میں خامی ہی خامی, خیر کے ساتھ کوئی تذکرہ نہیں کرتا. ایک بہت پیاری روایت آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں, اور اس زوردار انشاءاللہ پھر ہم نعرہ بھی لگائیں گے. اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو مسلمان غریب ہو, بال بچے زیادہ ہوں, جو مسلمان غریب ہو, بال بچے زیادہ ہوں, 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں, تو یقیناً جو غریب ہوگا اس پر حج فرض نہیں ہوگا, زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی, وہ کیا کرے گا, صرف نماز پڑھے گا. کیا کرے گا, نماز پڑھے گا, اس پہ نماز فرض ہے نا. اب حج فرض ہو تو جب وہ کرے گا, اب زکوٰۃ بھی اس پہ فرض نہیں, حج بھی اس پہ فرض نہیں, اب وہ کیا کرے کہ 5 وقت کی نماز پڑھے, غریب ہے, بچے زیادہ ہیں, اور کسی مسلمان کی غیبت نہ کرے. تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, وہ اور میں جنت میں ان 2 انگلیوں کی طرح ہوں گے. غیبت کے خلاف جنگ, نہ غیبت کریں گے نہ سنیں گے, قفل مدینہ انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بس ہمارے شب و روز نیکیوں میں گزر جائیں. ہم صبح گھر سے نکلیں, نیکیوں کا سامان لے کر جائیں, گھر میں آئیں نیکیوں کا سامان لے کر آئیں, بازار میں جائیں نیکیاں کمائیں, نیکیاں 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 کمائیں. اور کوئی کچھ بولے, کسی کی برائی کرے, تو ہم وہاں سے دور چلے جائیں.
کیوں کہ ہم اس کی نہ برائی سنیں نہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کی عزت اچھالیں، بلکہ اس کی عزت کی حفاظت کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو مدنی قافلوں کا مسافر بنائے۔ چلے لگے ہاتھوں مدنی قافلوں کی نیت کرتے کرتے کون مدنی قافلوں کا تحفہ پیش کرتا ہے کہ میں آج کی اس اجتماع کی نیت سے، سحری اجتماع کی برکت سے آج میرا یہ ذہن بن گیا کہ میں بھی یہ نیت کر لیتا ہوں کہ میں بھی انشاءاللہ مدنی قافلے میں سفر کروں گا۔ کون کون سفر کرے گا؟ 30 دن کا قافلے میں کون سفر کرے گا؟ 30 دن زیادہ ہے، 30 دن زیادہ لگتے ہیں۔ اگر کسی نے 20 سال زندگی پائی تو 20 سال میں پتہ ہے وہ کتنے دن زندہ رہا؟ کتنے دن زندہ؟ کئی 100 دن وہ زندہ رہا، اور صرف 30 دن ہم رائے خدا میں دینے سے کتراتے ہیں۔ اس لیے 12 دن کے قافلے کی نیت کر لیں انشاءاللہ، 3 دن کے قافلے کی ساری نیت کر لیں، ہر ماہ 3 دن قافلے میں جائیں گے اور روزانہ فکر مدینہ بھی کریں گے۔ اللہ تعالی ہماری حاضری قبول فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ